السلام علیکم ناظرین کرام، آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کے لیے ایک نیا ویلاگ لے کر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ریاست کن کن طبقات کا شکار رہی ہے۔ ان طبقات میں ایک طبقہ پاکستان کی افسر شاہی ہے، جس نے پاکستان کو، اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی آج جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کی جو افسر شاہی ہے، بلکہ بعض جو لوگ ہیں جو پاکستان کے جنہیں دانشور کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نوکر شاہی کہا جائے۔ جی ہاں، پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی نوکر شاہی، ان کا پورا کردار ہے پاکستان کو آج جس صورتحال میں کھڑا ہے اس کو یہاں پہنچانے میں۔ پاکستان کی نوکر شاہی، افسر شاہی کہا جائے یا بیوروکریسی کہا جائے، ان کا پورا کردار ہے۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی حکومتیں وقت کے ساتھ بدلتی ہیں، نئی حکومتیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کے افسر شاہی، نوکر شاہی اور یہ بابو جو پاکستان کے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پاکستان کے میں پوشت در پوشت یہ اپنی سروسز پوری کر کے پھر یہ جو ہے کہ اگلی ایک کھیپ آ جاتی ہے جو اس کام کو سنبھال لیتی ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو موجودہ صورتحال تک پہنچا دیا ہے، اور ان سے پاکستان کی بیوروکریسی سے عوام نالا دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان کے عام عوام ان بابوز کے سامنے بے بس دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ ایک سرکاری دفتر کا ایک عام نائب قاصد ہو، اس سے لے کر ایک بڑے افسر تک، تمام جو ہے پاکستان کی عوام کے، عام آدمی کے دسترس سے یہ بہت دور ہیں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوامی نمائندوں کی، کہ جن کا استحقاق یہ مجروح کرتے ہیں، جن کی بات ماننے سے یہ بیوروکریسی انکار کرتی ہے۔ جی ہاں، پارلیمان کی ایک کمیٹی ہے قواعد و ضوابط اور استحقاق کی کمیٹی کی، جس کا احوال آج میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اور آج اس دلچسپ کمیٹی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو افسر شاہی ہے، کہ جو کہ جنہیں اگر کہا جائے کہ قارون اور نمرود اور فرعون جیسا کردار ان کا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اگر ایک ضلع کے اندر ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوگا تو اس کا جو ایک عوام کے ساتھ رویہ ہے وہ ایک بہت بڑا، یعنی کہ ایک نمرود یا ایک فرعون جیسا رویہ، یہ میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن اوورآل ان کی بیوروکریٹس کا رویہ یوں ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ایک شہر میں کام کرنے والا سی پی او ہو، شہر میں کام کرنے والی بیوروکریٹس ہوں، یا کسی ادارے کے سربراہان ہوں، وہ ان کا عوام کے ساتھ رویہ ناگوار ہوتا ہے۔ لیکن ان کا رویہ جب عوامی نمائندوں کے ساتھ، کہ جو 1.5 2 لاکھ 4 لاکھ عوام کے ووٹ لے کر آتے ہیں، ان کے ساتھ جب ان کا رویہ ناگوار ہوتا ہے، تو اس کو جو پارلیمان ہے اس میں خاص کمیٹی بنی ہے کہ جس کا نام ہے قواعد و ضوابط اور استحقاق کمیٹی، اس میں یہ معاملہ چلا جاتا ہے اور پھر ان بیوروکریٹس کو وہاں بلایا جاتا ہے۔ اور آج اس کا احوال جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنا ہے، اس کمیٹی کے چیئرمین رانا محمد قاسم نون ہیں۔ آج کا جب اجلاس شروع ہوا، پہلے تو ان جو بیوروکریسی پورے ملک سے آئی تھی، مختلف محکموں سے، اس میں پولیس کے لوگ بھی تھے، اس میں سول بیوروکریسی بھی تھی، اس میں آپ کے اینٹی کرپشن کے لوگ، مختلف محکموں کے اس میں لوگ تھے۔ لیکن پہلے تو انہیں تھوڑا انتظار کروایا گیا، اور پھر اس کمیٹی کے جو روبدار چیئرمین ہیں رانا محمد قاسم نون، وہ وارد ہوئے، اور جو پہلا جو استحقاق کی قرارداد تھی جو کمیٹی کو ریفر ہوئی، وہ نواب شیر وسیر ایم این اے جو ممبر نیشنل اسمبلی، انہوں نے ایک اسسٹنٹ کمشنر جڑا والا ہیں شوکت مسیح بھٹی، ان کے خلاف ان کی ایک درخواست تھی کہ جو موصوف اسسٹنٹ کمشنر ہیں، انہوں نے نواب شیر وسیر جو عوامی نمائندے، ان کی کال نہیں سنی، اور برابر ان کے جو روابط تھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، رابطوں کا جواب نہیں دیا، اور ان کا جب انہیں پکارا گیا تو انتہائی سرزنش کے ساتھ اس ممبر کو، اس اسسٹنٹ کمشنر کو کھڑا کیا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کور کیا، پی اے سی کو ایک زمانے سے ہم کور کرتے چلے آ رہے ہیں،
چودھری نثار کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ بیوروکریٹس جو تھے وہ پناہ مانگتے تھے کہ ہمیں اس کمیٹی میں اس کے روبرو پیش نہ ہونا پڑے، چونکہ زبردست سرزنش ان کی ہوتی ہے، ان کی زبردست باز پرش ہوتی ہے، بیوروکریسی سے سخت اور تند و تیز سوالات کی جاتے ہیں. لیکن آج کی اس کمیٹی جسے چیئرمین رانا محمد قاسم نون چیئر کر رہے تھے، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے چیئر کیا. اور جو بیوروکریسی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس طرح طرح کے ہیلے اور بہانے ہوتے ہیں اپنے رانگ ڈوئنگس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، لیکن بہت ہی زبردست انداز میں انہوں نے رولنگز دیں اور بہت سارے جو محکمے ہیں ان کے بیوروکریٹس کو انہوں نے او ایس ٹی بنایا، بہت ساروں کے سسپینشن آرڈرز کیے اور بہت ساروں کے خلاف جو انکوائریاں ہیں وہ آرڈر کیں. اور ایک جو اچھی روش دکھائی دی وہ یہ بھی تھی، اس میں خیر کچھ تھوڑا بہت اس میں سفارش کا بھی عنصر تھا، کیونکہ یہ پہلے جو اسسٹنٹ کمشنر تھے شوکت مسیح بھٹی، یہ کامران مائیکل جو ایک منسٹر رہ چکے ہیں ان کی فیملی سے بھی تھے. ان کے لیے آربٹریشن کی جو نون لیگ کے ایک ایم این اے ہیں رانجھا، جو کہ جن کا پورا نام میں آپ کو بتاتا چلوں، محسن نواز رانجھا، انہوں نے آربٹریشن کے لیے پریزنٹ کیا کہ میں اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو پھر جو چیئرمین تھے انہوں نے ان اسسٹنٹ کمشنر کو اور جو نواب شیر وزیر جو ایم این اے ہیں ان کو اور محسن رانجھا کو کمیٹی سے باہر بھیجا اور انہوں نے جا کے کچھ معاملات طے کیے اور پھر واپس آئے. انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی کی اور ان کا معاملہ جو ہے پینڈ کیا گیا. اسی طرح بہت سارے اور بھی بیوروکریٹس تھے جنہیں سسپینڈ کیا گیا. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کمیٹی میں آنے سے قبل ہی ان لوگوں کی ایسی ٹریننگز کی جائیں. یہ چونکہ ہمارے سول بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے عوام کو بھی جواب دہ ہونا ہوتا ہے، عوام سے بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ عوامی نمائندوں کی جو ہے کہ شان میں کوئی گستاخی کریں، ان کی بے توقیری کریں، انہیں عام شہری کو، عام سٹیزن بھی اتنا ہی ان کے لیے قابل احترام ہونا چاہیے اور اس کی جو اس کے گریونسز ہیں، جو اس کی کمپلینٹس ہیں، انہیں بھی انہیں ایسا ہی ایڈریس کرنا چاہیے. آج کے اس ویلاگ کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. آئندہ ایک نئے عوامی مسئلے کا حل، عوامی مسئلے کا تذکرہ لے کر حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.